بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ پاکستان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا نے جس طرح سے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی اور ابھی انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ یعنی انجینئر محمد علی مرزا سے میرے نظریاتی اختلاف بہت سے ہیں، لیکن ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس پر میں کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ مذہبی حوالے سے ان کا اپنا عقیدہ ہے اور باقی سب کا اپنا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اس پر ابھی ریسنٹلی ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان بڑے ظرف کے آدمی ہیں، ان کی شرافت کو داد دوں گا کہ انہوں نے مجھے کال کی ہے خود، اور کال کر کے بتایا ہے، پوچھا ہے کہ علی بھائی آپ کے کچھ کلپس چل رہے ہیں، اس پر کائنڈلی وضاحت کر دیں۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول پر جو بندہ گر گیا، جس نے الزامات لگائے، باتیں کی، اس کے ساتھ بھی عمران ریاض خان صاحب نے کس طریقے سے ٹیکل کیا، کتنا پیار سے ان سے بات کی، ان سے پوچھا۔ اب اگلی لاجک جو ہے وہ میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، اور یقیناً جو سننے والے ہیں آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، جس پر انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے اگر وہ جیل ہم تشریف لے آئیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بیان ریکارڈ کرواؤں گا اور جو باتیں میں نے کی ہیں اس پر میں معذرت بھی کروں گا۔ یعنی ایک بندے نے اگر معذرت کرنی ہے تو وہ کسی کے گھر جاتا ہے، لیکن انجینئر صاحب نے اگر معذرت کرنی ہے تو جس سے کرنی ہے وہ ان کے گھر جائے۔ تو یہ ایک عجیب سی لاجک ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جس طرح سے پہلے الزامات کی بچھاڑ کی اور اب انہوں نے یو ٹرن لینا شروع کیا، تب جب ان کی سوشل میڈیا پر ٹکا کے چھترول ہونی شروع ہوئی، اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا اور اپنے معاملات پر، اپنے بیانات پر انہوں نے معذرت بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھر بھی اس چیز سے باز نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، ایسے بندے جو شہرت کے بھوکے ہوں، ایسے بندے جو متنازع شخصیت ہوں، ایسے لوگ باز نہیں آتے اور وہ باز نہیں آئیں گے، وہ پھر بھی ایسے بیانات دیتے رہیں گے۔ سب سے اہم ترین ڈیولپمنٹ شیخ رشید احمد کے حوالے سے آج انکشاف ہوا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ایک ویلوگ میں کہا تھا کہ شیخ رشید احمد پر ٹارچر کیا گیا جب ان کا سوا نیوز پر انٹرویو نشر کیا گیا۔ جو خبر تھی وہ اسد طور صاحب نے دی تھی، لیکن ابھی اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ شیخ رشید احمد سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے تمام تر مظالم سے آگاہ کیا ہے اور وہ رو پڑے ہیں۔ اس کے بعد خبر چل گئی کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کھوسہ صاحب کو اور وہاں پر عدالت میں کہ مجھ پر جو ہے تشدد کیا گیا۔ پہلے تشدد کرنے لگے تھے، انہوں نے کہا یہ مر جائے گا، پھر منیف فاروق کے سامنے مجھ پر ٹارچر ہوا اور میرا انٹرویو ریکارڈ کروایا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ پریس کانفرنس کی بات ہوئی تھی لیکن انٹرویو کروایا گیا۔ اس کے بعد شیخ صاحب باہر آتے ہیں عدالت سے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ کے کہ مجھے کلمہ قسم مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں تمام تر پولیس والوں کو، سی سی پی او کو جو مجھے وہاں چھوڑ کر آیا چلے میں جہاں بھی تھے وہ، اس کو معاف کرتا ہوں، تمام پولیس کو معاف کرتا ہوں اور اپنے اوپر تشدد کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی آپ اس بیان سے اندازہ کر لیں کہ شیخ صاحب پر کس لیول کا پریشر آیا ہے، یا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ بیان دیں، یا ان کو کس نے مجبور کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اگر ایک سیاست میں یہ بزرگ ہیں جنہوں نے اتنی بار وزارت، یعنی 16 بار جو وزیر رہے ہیں، جنہوں نے ملک کی خدمت بھی کی ہے، سیاست میں منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اگر ان کے ساتھ اس لیول کا ٹارچر کر سکتے ہیں تو سوچیں ایک عام غریب آدمی کی کیا اوقات ہے ان کے سامنے، ایک مڈل کلاس بندے کی کیا اہمیت ہوگی ان کے سامنے، ایک مڈل کلاس بندے کو کہ وہ ان کے سامنے کلمہ بلند کر سکے، وہ بات کر سکے۔ یقیناً یہ نہیں چھوڑیں گے۔ باپ پارٹی جس کو ماضی میں نواز شریف کھل کر کہتا تھا کہ باپ کا باپ کوئی اور ہے، مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ باپ کا باپ کوئی اور ہے، اس کی ڈورے کوئی اور ہلاتا ہے، اس کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، اب انہوں نے اتحاد کیا ہے نون لیگ کے ساتھ۔ چونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ الیکٹیبل اور لوٹا کریسی کے جو لوگ ہیں وہ میاں صاحب کو گفٹ دیا جا رہا ہے۔ اب الیکٹیبل کون دیتا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا ملک جانتا ہے۔ الیکٹیبل بھی دیے جائیں گے میاں صاحب کو، اور وہ لوگ جو لوٹا کریسی میں ماہر ہیں، جن کو وقت آنے پر بدلا جا سکتا ہے، وہ سارے دوبارہ سے سارے گندے انڈے جو ہیں وہ میاں صاحب کی گود میں ڈالے جائیں گے، اور میاں صاحب کو ایک لولی لنگڑی حکومت دی جائے گی جو کچھ بھی ڈیلیور نہ کر سکے، تاکہ جب بڑوں کا دل کرے گا وہ ان کو کک آؤٹ کر دیں گے۔ اب باپ پارٹی نے کیا اتحاد نون لیگ کے ساتھ، اب میاں صاحب سے وہی سوال، مریم صفدر صاحبہ سے یہی سوال کہ اب بتائیں اس باپ پارٹی کا باپ کون ہے، کن کے حکم کی بجا آوری لاتے ہوئے آپ کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہے۔ یہ سارے کویسچن وہیں پر کھڑے ہیں، اور ماضی کی یادیں ویسے ہی بڑی
کرخت ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، وہ بار بار جب یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو وہ چیزیں جب بار بار یاد آتی ہیں نا تو بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ اس لیے سیاست میں کم از کم جو آنکھوں میں شرم اور حیا ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ سیاست میں اختلاف ہونا چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف رائے رکھنا یہ معاشرے کا حسن ہوتا ہے، لیکن اگر آپ مخالفت میں زبان درازی کرتے ہیں، الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، تو اس کے بعد جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ ماضی میں نواز شریف صاحب کو راہ کا ایجنٹ بھی کہتی تھیں، دہشت گرد بھی کہتی تھیں، چور ڈاکو بھی کہتی تھیں، لیکن آج جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ڈیفینڈ کرتے نظر آتی ہیں۔ یہ وقت کی بات ہے، وقت کی ڈوریں جب ہلتی ہیں تو یقیناً جو ہے وہ فیصلے بدل جاتے ہیں، لوگوں کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ فیصل واوڈا صاحب ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے بھی یہی کہا باپ پارٹی کے حوالے سے کہ جو اصل باپ ہے نا ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، باپ کو باپ کی جگہ رہنے دینا چاہیے، ورنہ باپ مارتا بھی ہے، بھگا بھی دیتا ہے۔ اور یعنی وہ بیسیکلی وہ بڑے باپ سے ڈرا رہے تھے سب کو کہ یہ باپ تو بہت چھوٹا ہے، باپ پارٹی والا، وہ کوئی بڑا باپ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی ڈر کے رہنا چاہیے، خبردار اس کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ فیصل واوڈا کی شخصیت کے حوالے سے فیصل واوڈا آج کل کس کی زبان بولتے ہیں، ان کی کن کے ساتھ الیک سلیک ہے۔ ارشد بھائی کے حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں وہ ہمارے سامنے پڑے ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے بیانات سامنے پڑے ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ باپ پارٹی کا باپ کون ہے۔ اگر مریم نواز صاحبہ کو جواب چاہیے تو وہ فیصل واوڈا صاحب سے پوچھ لے، وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 4 سدہ میں ورکر کنونشن کے حوالے سے، ورکر کنونشن منعقد کیا گیا شادی ہال میں، وہاں پر پولیس پہنچی، نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے بعد مردان روڈ پر رکھا گیا، وہاں بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کا بیان آیا ہے کہ فضل شکور خان کے حجرے میں انہوں نے ورکر کنونشن کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کو لانچ بھی کیا جائے، خرچے بھی کیے جائیں، چرچے بھی کیے جائیں، سوشل میڈیا بھی ٹرینڈ بنا کے دیے جائیں، سوشل میڈیا کے لوگ بھی ان کو دیے جائیں، ان کو اسپیشلی ایکسپرٹ ہائر کر کے ان کے ترانے تیار کروائے جائیں، لیکن دوسری طرف ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ورکر کنونشن اور جلسے کرنے کی بھی اجازت نہ ہو، تو یہ دورہ معیار کسی بھی ریاست کے اندر نہیں چل سکتا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل سرعام حکم عدولی ہے عدالتوں کی، اور یہ جو ہے ویسے بھی پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے۔ حسنات ملک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح ریاست پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان ایکشن ہے اور ان کو رگڑا لگ رہا ہے، اس میں قاضی فائز عیسی صاحب کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، ان کی طرف سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی۔ اور ہمیں امید بھی یہی تھی، یقین بھی یہی تھا کہ جو قاضی صاحب ہیں، قاضی القضاء، جو مرے ہوئوں کے فیصلے تو کرتے ہیں، زندہ لوگوں کے کیس ان کو نظر نہیں آتے۔ آج بھی انہوں نے وکیل صاحب سے کہا کہ آج کل کی بات چھوڑیں، 2014 کی بات کریں۔ یعنی وہ ماضی کے جریدوں میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو حال میں مظالم کے پہاڑ توڑ جا رہے ہیں اس پر وہ کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ جب تک اجازت نہیں ہوگی تب تک وہ کچھ نہیں بولیں گے، جب تک اجازت نہیں ہوگی تب تک کوئی فیصلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ حال ہے پاکستان کی عدالتوں کا، یہ حال ہے پاکستان کے جوڈیشلی سسٹم کا، اور یہ حال ہے ہمارے سب سے بڑے قاضی فائز عیسی صاحب کا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔